لا الہ الا اللہ میں شان الوہیت اور عقیدہ توحید کا بیان ہے۔ اللہ اس ہستی کا نام ہے جو واجب الوجود ہے اور تمام صفات کمال کی جامع ذات ہے۔ واجب الوجود کا معنی یہ ہے کہ جس کا ہونا ضروری ہو اور عدم محال ہو، اسی کو واجب الوجود کہا جاتا ہے، وہ میرا خالق ہے۔ اسی کو ازلی اور ابدی کہا جاتا ہے، اور قرآن مقدس میں اس مفہوم کو اللہ الصمد سے تعبیر کیا گیا ہے۔ وہ ذات بے نیاز ذات ہے، اس کی تمام صفات ذاتی ہیں۔ وہ ذات ایسی ذات ہے کہ تمام کائنات اس کی محتاج ہے، اور وہ بے پرواہ ذات ہے۔ وہ رب وہی جہان کو پیدا فرمانے والا ہے، اور وہی اس نظام کو چلا رہا ہے۔ شریعت اسلامیہ میں بھی الہ کا اطلاق معبود برحق اللہ تعالیٰ پر ہوتا ہے، اس خالق پر ہوتا ہے کہ جو زمین و آسمان کو بنانے والا ہے۔ اس پروردگار پر الہ کا اطلاق ہوتا ہے کہ جس نے گندے قطرے سے سونے انسان کو بنایا۔ الہ کا اطلاق اس پروردگار پر ہوتا ہے جو پتھر میں کیڑے کو رزق دینے والا ہے، اسی کو الہ کہتے ہیں۔ جو اس زمین کو پانی پر بچھانے والا ہے، اس آسمان سے رحمت نازل فرمانے والا ہے، اسی کو الہ کہا جاتا ہے، وہی معبود برحق ہے۔ اگر انسانی ذہن کسی معبود کے تصور سے خالی ہو تو نہ اطاعت اور نہ آئین کی پابندی کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو دین کی ابتدا ہی معرفت الہی سے ہے۔ رب ذوالجلال کی معرفت حاصل کرنا یہ انسان کا مقصد ہے کہ وہ کیسا ہے، وہ کیسی صفات کا مالک ہے۔ وہ لم یلد اور ولم یولد ہے، وہ ایسا بخشنہار رب ہے، وہ ایسا ہمارا الہ ہے، وہ ایسا ہمارا پروردگار ہے کہ جو ماں کے پیٹ میں بھی بچے کو زندہ رکھنے والا ہے۔ وہ ہمارا پروردگار ہے، وہ ہمارا الہ ہے، وہ ہمیں پیدا فرمانے والا ہے۔ ہمیں اسی کی معرفت حاصل کرنی ہے، ہمیں اسی کی پہچان میں کوشش کرنی ہے۔ رب ذوالجلال ہمیں اپنی معرفت کی توفیق نصیب فرمائے۔ جس کو بھی معرفت الہی حاصل ہو جاتی ہے، پھر دنیا بھی اس کے قدم چومتی ہے۔ خالق و مالک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔